تقلید کس کی ہوگی؟ کہنے لگے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ہوگی۔ میں نے کہا امام صاحب کے سارے مسئلے مانتے ہو؟ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا مجھے جواب دو، جواب نہ آیا۔ میں نے کتابوں سے تلاش کرنا شروع کر دیا، ان کی فقہ کی کتابوں کو اٹھایا، پتہ یہ چلا کہ 100 میں سے 33 مسئلے امام صاحب کے مانتے ہیں، 66 مسئلے امام صاحب کے نہیں مانتے۔ میں نے کہا تم نے تو بورڈ لگایا تھا تقلید شخصی کا، اب یہ 66 مسئلے کس کے مانتے ہو؟ کہنے لگے ہمارے اور بھی امام ہیں، قاضی ابو یوسف ہے، امام محمد ہے۔ میں نے کہا ایک ہی بات کرتے تھے، اب 3 آ گئے ہیں، تینوں کی مانتے ہو؟ پھر کتابوں کو اٹھایا، پتہ چلا 17 مسئلوں میں امام ظفر کی تقلید کرتے ہیں۔ میں نے کہا بات ایک کی کرتے تھے، امام 4 آ گئے، چاروں پہ ٹھہرتے ہو؟ کہنے لگے ابھی ہمارے 5ویں امام ہیں حسن بن زیاد لؤلؤی۔ میں نے کہا بات ایک کی تھی، امام 5 آ گئے۔ کتنے امام آ گئے؟ 5 آ گئے۔ 5 کی بات کو مانتے ہو؟ اگر کوئی غیرت مند بریلوی بیٹھا ہے، جائے کرایہ سانگلہ ہل کی جماعت دے گی، میں دوں گا انشاءاللہ، کرایہ مجھ سے لو اور پوچھو حنفی ہیں کیا سارے مسئلے امام ابو حنیفہ کے مانتے ہو؟ مولوی ہیرا پھیری تو کرے گا، اس بات کا جواب نہیں دے گا، اور اگر مجبور ہو جائے اس بات کا جواب دینے پر تو بتائے گا کہ 1 نہیں 5 ہے۔ میں نے کہا ایک کی بات کر کے 5 لے آئے، یہ تو یوں ہے کہ نکاح ایک کے ساتھ کیا جائے اور شب زواف میں وہاں 5 مرد موجود ہوں، بڑا تجھے غصہ آئے گا۔ اللہ کی قسم یہ بے غیرتی کی بات چھوٹی ہے، رب کے اور رب کے رسول کی عزت کی بات بڑی ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، صدیق صاحب۔ 5 کو مانتے ہو؟ اب پھر منہ لٹک گیا، کہتے ہیں ابھی ہمارے اصحاب ترجیح بھی ہے۔ میں نے کہا جناب بس اصحاب ترجیح، ابھی تو امام طحاوی بھی ہیں، اصحاب تخریج بھی ہیں، عینی بھی ہے، ذیلی بھی ہیں۔ میں نے کہا جناب آپ نے تو ایک ہی بات کی تھی، 5 آ گئے، پھر 5 سے 500 آ گئے۔ کتنے آ گئے؟ 500۔ گن کر میں بتاتا ہوں، ایک طویل موضوع ہے حضرات۔ 500 امام آ گئے۔ میں نے کہا جناب 500 پہ بس کرتے ہو؟ 500 پہ پہلے کہا مجتہد مطلق، کون؟ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ پھر مجتہد فی المذہب، کون؟ قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام حسن بن زیاد، امام ظفر رحمت اللہ علیہ۔ میں نے کہا جناب یہ تو مجتہد مطلق اور مجتہد فی المذہب ہوئے۔ کہنے لگے اب یہ اصحاب تخریج بھی ہیں، وہ بھی آ گئے، اصحاب ترجیح بھی ہیں، وہ بھی آ گئے، کوئی 1-2 امام نہیں، اصحاب تخریج اور ترجیح 500 کے قریب امام ہیں۔ میں نے کہا یہ 500 آ گیا ہے، اس پر اکتفا کرتے ہو؟ کہتے نہیں ابھی ہمارے مفتیان بھی ہیں۔ میں نے کہا مفتیوں پر رکتے ہو؟ کہتے نہیں ابھی مقلد فقہا بھی ہیں۔ تقلید در تقلید در تقلید در تقلید در تقلید، جب نبی کے در کو چھوڑا تو در در سے تو نے در در کروائی۔ کر تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم نبی کے در کو ہم چھوڑ سکتے نہیں۔ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ کو چھوڑ دیں گے، ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کو چھوڑ دیں گے، پورا جہاں چھوڑ سکتے ہیں، پر دامن مصطفیٰ چھوڑ سکتے نہیں۔ دامن مصطفیٰ چھوڑ سکتے نہیں۔ میں نے کہا یہ 7 طبقات تم لے آئے، اب بس؟ کہتے نہیں ابھی تو مجدد ملت حضرت اعلی حضرت سب کو پتہ ہے کالا حضرت کیا؟ شہید ملت حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا
کہ احمد رضا کا رنگ کالا تھا. ان کو بڑا غصہ آیا. کہتے ہیں ظہیر نے اپنی کتاب میں اعلیٰ حضرت کا رنگ جو ہے وہ کالا لکھ دیا. کالا نہیں سی، گہرا گندمی سی. یہ تو ان لوگوں کی حالت ہے. اچھا جی وہ آگے اب کیا؟ مسلم، اہل سنت، پھر ماتریدی، پھر اشعری، پھر نقشبندی، پھر سہروردی، پھر چشتی، پھر قادری، پھر جھولے لال، پھر نشائی، پھر جنوری فروری، پھر پڑھی پڑھائی، پھر پڑھی. اور میں نے کہا تھا، میری بات کا تم نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا اللہ کی صفتیں تم نے ڈالی نبیوں میں، پھر وہ صفتیں ڈالی ولیوں میں، پھر وہ صفتیں ڈالی پتھروں میں، پھر وہ صفتیں ڈالی جانوروں میں، پھر وہ صفتیں ڈالی اے بابا نے دیا گائیاں نے. اے گائیاں کنہ دیا نے؟ سانو دیوں چوریاں کو کے دینے آ کے نہیں. اللہ دے فضل آ کون والے کول ہی بیٹھے. پھر درختوں میں بات کا جواب آیا. اللہ بھی ویسے مشکل کشا، نبی بھی، ولی بھی، درخت بھی، پتھر بھی، کوڑے شاہ، کھوتے شاہ، کتے شاہ، نہ جانے کون کون سا. اور یزدانی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے پورا چڑیا کاری ولیاں دا بنا دیتا ہے. ہاتھی تک اینا دی رسائی نہیں ہوئی. ہاتھی تک نہیں تے کو ہاتھی شاہ بھی نکل ہونا سی. کیسے لوگ ہیں؟ عجیب بات ہے. حضرات آئیے میں ہم بات کی طرف آپ کو لے جا رہا تھا. ہم نے کہا احمد رضا خان بریلوی پر جمع ہوتے ہو. کہنے لگے نہیں. پھر کیا ہو گیا تمہیں؟ کہتے ہیں ایک کاظمی فکر ہے. یہ احمد سعید کاظمی جو حج ڈیفالٹر ہے، حج کا مال کھا کے جیل میں گلا سڑا ظالم، اس کا باپ احمد سعید کاظمی. کہتے ہیں ایک کاظمی فکر ہے، ایک پیر میر علی شاہ نصیر الدین کی فکر ہے، ایک پیر کرم شاہ کی فکر ہے، ایک رضا خانی فکر ہے بریلویوں کے اندر. پھر یہ چار بڑے طبقے آئے. پھر ایک آیا عورتوں کو نچانے والا، خود بھی ناچنے والا، جس کے متعلق ہائی کورٹ نے لکھا مکار ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، فریبی ہے، شہرت کا بھوکا ہے. کہتے ہیں جی شیخ الاسلام. میں کہتا ہوں شیخ الاسلام نہیں، فضیح الاسلام. اسلام کو رسوا کرنے والا، اسلام کو. پھر وہ بھی آ گیا. پھر کیا ہوا؟ ہم نے کہا اچھا تم نے تو تقلید کی بات کی تھی. تقلید ایک کرتی ہے، تقلید شخصی جوڑتی ہے. اتنے فرقے، فرقوں میں فرقیاں، فرقیوں میں پھر فرقیاں، فرقیوں میں پھر لابیاں، لابیوں میں پھر تقسیم. اور پھر کیا ہوا؟ ایک ہی پگڑی کا رنگ ہرا نکل آیا، سفید نکل آیا، کالا نکل آیا، زرد نکل آیا، کشتی نکل آئی. کشتی بھی نکلی ہے کہ نہیں نکلی؟ کشتی نکل آئی، کشتی. اور ہمیں کیا کہتے ہیں؟ وہابی پاٹے پہن ہے، ایک دعوے والے نے، ایک مرکزی جمعیت والے نے. ہم نے کہا سن لو، ہمارا عقیدہ منہج و مسلک ایک ہے. تو اڈے والا حال کی ہے ذرا میں تو سنانا. آ کتاب میرے ہاتھ وچ، آ کتاب رضا خانیاں لکھی، بریلویوں نے لکھی. کہا احمد سعید کاظمی بھی کافر، پیر کرم شاہ بھی کافر. ہمارا اختلاف تو تنظیمی ہے اور تم تو ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہو، کفر کے فتوے. اور چھاج رے چھاج، یہ چھاننیاں جس کے اندر 1000 سوراخ ہو، وہ سورج سے بڑھ کر چمکدار منہج اہل حدیث کے مقابلے میں کبھی ٹھہر سکتا؟ حضرات اب آئیں.